اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قالا قالت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تكن لأحد من الخلائق آتيه بأعلى سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه رواه النسائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال او قرب حاصل سی جو مخلوق دے وچوں کسے نوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نال مینوں او قرب سی جڑا کائنات دے اندر کسے نوں بھی نہیں سی۔ میں آپ دی خدمت دے اندر صبح صبح آندا سی، عرض کردا سی آپ دے اوتے سلام ہوے، میں آندا سی السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ دے نبی تواڈے اوتے سلام ہوے۔ فرماتے ہیں اگر آپ کھنگار دیندے سن تے میں اپنے گھر دوڑ جاندا سا، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوندا سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ فرمانا کہ جو مینوں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے ایسی نسبت کسی نوں نہیں، اس دے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین والد تے پہلے ہی پیدا ہون تو پہلے ہی اس دنیا فانی تو چلے گئے، اور اس تو بعد والدہ بھی چلی گئی، کچھ عرصہ تو بعد دادا جان بھی چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مکمل ذمہ داری جناب ابو طالب نے سنبھالی سی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پرورش کی تھی۔ پھر جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذاتی گھر بنایا، اپنے گھر دے اندر رہن لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جدوں پیدائش ہوئی تھی آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیر نگرانی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرورش پائی، لہذا اے نسبت جیڑی ہے نا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد بھائی بھی ہے، آپ دے چچا دے بیٹے بھی ہیں، اور اس تو علاوہ اگلا رشتہ جڑا ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو زیادہ لاڈلی محبت والی بیٹی جناب حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور بھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جڑی ہے نا میری بیٹی تو شروع ہوگی، یعنی حضور کی نسل جناب حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو جاری ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے قرب نے فرماتے ہیں میں ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر حاضر ہوندا سی، جدوں نماز واسطے آندا سی نا پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کردا۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد کے اندر بیٹھ کے انتظار کرتے سن کہ حضور تشریف لے آن گے، نماز پڑھان گے، زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں میں نماز تو پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک مقدس کے اندر چلا جاتا سا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوندا یعنی مینوں اجازت ملتی تھی میں اندر چلا جانا، اگر نہ ہوندی تو پھر میں واپس چلا آنا مسجد کے اندر آ کے انتظار کرتا سا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف اپنے گھراں دے دروازے کھولے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب اپنے اپنے دروازے بند کر دو، مسجد کا دروازہ صرف اور صرف میرا کھلے گا یا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح میرا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے اسی طرح کافی لوگوں کا دروازہ نا مسجد کے اندر کھلتا سی۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا میرا دروازہ یا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ، اس نے ماں سوا ہر کوئی اپنا باہروں وڈے گیٹ کو مسجد کے اندر ہو کے آوے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا دروازہ مسجد کی طرف۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی شان دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کو مقام دیتا ہے، جناب حضرت سیدہ طیبہ صاحب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی عظیم شان اور عظیم مقام دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب تو لاڈلی اور پیاری بیٹی دے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شوہر ہے۔ لہذا حضور دے غلاموں جو اللہ اور اس کے رسول نے شانہ بیان کیتیاں نے
سنی آندے ہی انہوں نے اگر سے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہوئے، جناب حضرت عمر بن خطاب کی شان ہوئے، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہوئے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیتا ہے من و عن اسی طرح بیان کرے، نہ اس کے اندر کمی لے آوے اور نہ ہی اس کے اندر زیادتی کرے، جو حضور کا فرمان ہے وہ برحق سمجھ کے آگے پہنچائے، نہ کہ اس کے اندر کمیاں پیشیاں کر کے، اس کے اندر تعویلہ کر کے اگے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تن مینوں اسی سارے نو تمام دا ادب کرن والا بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے ادبہ اور گستاخاں تو تن مینوں اسی سارے نو محفوظ فرمائے، اور ساڈی اولاداں نو بھی انہاں بد عقیدہ کو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔